دوستو ریسنٹلی میں نے اردن کا ٹرپ کمپلیٹ کیا ہے، تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ جو ہے نا ایکسپینسز کے حوالے سے بھی ایک ویڈیو شیئر کروں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اگر آپ کبھی سوچتے ہیں اردن جانے کا تو کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کتنا خرچہ ہوگا، اردن کیسا کنٹری ہے، لوگ کیسے ہے، سسٹم کیسا ہے وہاں کا۔ پہلی بات تو یہ کہ اردن کا جو ویزا ہے وہ آپ پاکستانی پاسپورٹ پہ اپلائی کر سکتے ہو۔ اسلام آباد کے اندر ان کی ایمبیسی ہے اور ان کی ویب سائٹ جو ہے اس پہ جا کے وہاں پہ سارے جو ریکوائرمنٹس ہے وہ لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان کی امیگریشن جو ہے وہ تھوڑی بہت سوال ضرور کرتے ہیں اسرائیل وغیرہ کے حوالے سے، لیکن یہ کہ آپ کو جانے دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو کنٹری ہے وہ ان کی کرنسی جو ہے کافی سٹرونگ کرنسی ہے، یو ایس ڈالر سے بھی اوپر ہے۔ اگر آپ کے پاس لیٹس سے 3 یو ایس ڈالر ہے یا 4 یو ایس ڈالر ہے تو اس کے 3 جورڈینین دینار بنیں گے، ٹھیک ہے۔ دینار چلتا ہے وہاں پہ، تو کرنسی ان کی کافی سٹرونگ ہے۔ پھر کنٹری یہ ایکسپینسو کنٹریز میں آتا ہے، خاص طور پہ جو فلائٹس ہے نا وہ بہت ایکسپینسو ہوتی ہے۔ جو اردن جاتی ہے فلائٹس وہ بھی ایکسپینسو ہوتی ہے، لیکن جو اردن سے نکلتی ہے وہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہوتی ہے وہ فلائٹ۔ تو اس چیز کا ذہن میں رکھیے کہ فلائٹس آپ کو خاص طور پہ جو اردن سے نکلنے والی فلائٹ ہے وہ کافی ایکسپینسو پڑے گی۔ اس کے علاوہ وہاں پہ چونکہ ان کی کرنسی سٹرونگ ہے، ٹیکسز بہت زیادہ ہے جو اردن کے اندر، جو میں نے غور کیا ہے، تو وہاں پہ خرچہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ کھانے پینے کا بھی خرچہ زیادہ ہے، ٹرانسپورٹ کا بھی خرچہ زیادہ ہے، پھر وہاں رہائش کا جو ہوٹل وغیرہ ہے وہ بھی ایکسپینسو ہے۔ جیسے ہم اپنی بات کریں تو ہم لوگ 3 لوگ گئے تھے وہاں پہ، اور کھانے پینے کا ہمارا ایک ٹائم کا آرام سے جو ہے 20 سے 25 ڈالر خرچہ آ جاتا تھا ایک ٹائم کے کھانے کا، یعنی کہ پاکستانی آپ لگا لو کہ 7-8 ہزار روپے ہمارے ایک ٹائم کے فوڈ کے ایزلی لگ جاتے تھے۔ اس کے علاوہ روم بھی ہمیں 50 ڈالر 60 ڈالر سے کم میں نہیں ملا ہے، اتنے میں ہمیں روم مل جاتا تھا۔ 50 ڈالر تک ہمیں روم مل جاتا تھا، یا آپ کہہ لو 40 ڈالر تک بھی روم مل جاتا تھا 3 بندوں کے لیے۔ لیکن ہم 3 بندے تھے تو یہ ہمارے لیے ایڈوانٹیج تھا کہ 3 بندوں پہ آپ ڈیوائڈ کرتے ہو تو پھر تھوڑا کم میں پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فوڈ وہاں ایکسپینسو ہے۔ گاڑی ہم نے لی تھی رینٹ پہ، آپ نے دیکھا اس کا پیٹرول سمیت ساری چیزیں ملا کے 200 سے 250 ڈالر ہمارے بن گئے، یعنی کہ 3 دن کے لیے ہم نے گاڑی لی تھی۔ ویسے تو ہم نے 5 دن اسٹے کیا ہے اردن میں، لیکن گاڑی ہم نے 3 دن کے لیے لی تھی، تو 3 دن میں پیٹرول کا خرچہ، ٹیکسز وغیرہ ملا کے ایک جگہ پہ ہمیں جو ہے نا وہ بھی فائن بھی لگا تھا اور اسپیڈنگ کا، تو یہ ساری چیزیں ملا کے تقریباً 250 ڈالر ہمارے لگ گئے تھے۔ تو ہم نے 3 بندوں پہ ڈیوائڈ کیا تو 80 ڈالر پر پرسن جو ہے ہمیں وہ پڑا، اور اس کے علاوہ جو ہے باقی ساری چیزیں ملا کے یعنی تقریباً 250-300 ڈالر میں ہمیں 5 دن کا اسٹے وہاں پہ پڑ گیا ہے۔ تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے یہ ساری چیزیں میں ملا کے کہہ رہا ہوں، فوڈ بھی، ہوٹل بھی، اور یہ گاڑی وغیرہ بھی، تو ساری چیزیں ملا کے اردن کو جو میں نے دیکھا ہے، جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے، تقریباً 50 سے 60 ڈالر پر ڈے لگ جاتے ہیں آپ کے کھانا پینا، ٹرانسپورٹ اور ہوٹل ملا کے 50 سے 60 ڈالر، وہ بھی ہم لوگ 3 بندے تھے، تو اس کا بتا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے 2 بندے تھوڑا سا خرچہ زیادہ ہو، ایک بندہ ہو تھوڑا اور زیادہ ہو، تو یہ سارا جو ہے ہمارا خرچہ ہوا ہے اردن کے اندر۔ اور ٹوٹل ملا کے، کل ملا کے بات یہ ہے کہ جو 250 سے 300 ڈالر ہمارے وہاں پہ پر پرسن لگے ہیں 5 دن میں، تو تقریباً پاکستانی میں آپ کو پتہ ہے 85-90 ہزار بنیں گے۔ پھر وہاں سے میں نے فلائٹ لی ڈائریکٹ کراچی پاکستان کی، وہ فلائٹ مجھے 80,000 کی پڑی تھی، رائٹ۔ تو 80,000 کی فلائٹ جو ہے وہ اگر آپ اس میں ڈال دیں تو 1,70,000 بن جاتے ہیں۔ پھر میں چونکہ فلائٹ لے کے میں ایجپٹ سے گیا تھا وہاں پہ، تو وہ فلائٹ بھی اگر آپ لگاتے ہو تو وہ 55,000 کی فلائٹ تھی، تو وہ لازمی بات ہے پھر ہم ڈیوائڈ کریں گے نا، ہاف ایجپٹ والے ٹرپ میں لگائیں گے، ہاف ادھر لگائیں گے، تو کل ملا کے بات یہ ہے کہ 2 لاکھ روپے میں ہمیں یہ ٹرپ مجھے پڑ گیا پرسنلی، جس میں ساری چیزیں انکلوڈڈ ہے۔ اور اردن ایکسپینسو کنٹری ہے، چیپ کنٹری نہیں ہے۔ میں کہوں گا کہ سنگاپور میں گیا تھا تو اس طرح یہ ایکسپینسو کنٹری میں کہہ سکتے ہو، یا سوئٹزرلینڈ میں یورپ میں کہہ سکتے ہو، کیونکہ مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے نا یہ ایکسپینسو کنٹریز کے اندر آتا ہے۔ لیکن مجھے تو چونکہ ہر کنٹری کو وزٹ کرنا ہے، چاہے وہ ایکسپینسو ہو، چاہے وہ چیپ ہو، چاہے وہ سیف ہو، چاہے وہ سیف نہ ہو، کیونکہ مجھے دنیا کی ہر کنٹری کو وزٹ کرنا ہے اور اپنی پوری لسٹ کمپلیٹ کرنی ہے۔ 72 ہو چکی ہے اور باقی 100 سے اوپر ابھی رہتے ہیں، تو اس وجہ سے مجھے ہر کنٹری میں جانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی یہ میں ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں ایکسپینسز کا۔ آپ بتائیں اگر آپ نے اردن وزٹ کیا تو آپ کا کتنا خرچہ آیا، تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو کہ آپ نے کیسے مینیج کیا اس کو۔ اور بجٹ میں پاسبل ہے، اسٹل اتنا بجٹ میں پاسبل نہیں ہے جیسے تائی لینڈ اور دوسری کنٹریز ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ پھر بھی کوشش کر کے آپ تھوڑے سے پیسے بچا سکتے ہو، لیکن بجٹ میں نہیں کر سکتے ہو، چیپ میں نہیں کر سکتے ہو، جورڈن کو اچھا خاصا آپ کو خرچہ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے جی۔ تھینک یو سو مچ، انشاءاللہ ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں بہت جلد۔